آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ دبئی کی قسمت بدلنے کی شروعات صرف 440 روپے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں دبئی بھی برٹش کنٹرول میں ہوتا تھا اور برٹش انڈیا کی طرح یہاں پر بھی انڈین روپی کرنسی ہی چلتی تھی۔ برٹشرز کو دبئی کی لوکیشن ٹریول کرنے کے لحاظ سے بہت آئیڈیل لگ رہی تھی کیونکہ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ٹھیک سینٹر میں موجود ہے۔ برٹش امپیریل ایئر ویز دبئی کے سمندر میں فلائنگ بوٹس کی بیس بنانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے دبئی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اس بیس کا منتھلی رینٹ 440 روپے تھا، جس میں وہاں موجود گارڈز کی سیلری بھی شامل تھی۔ کون جانتا تھا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہ دنیا کی سب سے بزی ایئرپورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں کی اپنی ایئر لائن بڑی بڑی ایئر لائن کو ٹکر دے پائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کو کس مشکل گھڑی میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور آخر ایک چھوٹے سے شہر سے ابھرنے والی یہ ایئر لائن اتنے کم وقت میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کیسے بن گئی؟ ویب ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ 1950s میں دبئی کے رولر شیخ راشد بن سعید المختوم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پاس آئل کے جتنے ریزرو ہیں وہ صرف 30 سے 40 سال تک چل سکتے ہیں۔ ان کو جلد از جلد کوئی آلٹرنیٹ انکم سورس بنانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برٹشر دبئی کی لوکیشن کو استعمال کر کے اپنی ایئر لائن کو ایک سٹاپ اوور فراہم کر رہے ہیں اور دبئی کو صرف معمولی سا رینٹ ہی ملتا ہے۔ یہیں دیکھتے ہوئے دبئی کے رولر نے 1959 میں دبئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا۔ 1960 میں دبئی ایئرپورٹ پہلی بار لانچ کیا گیا تو اس میں ایک چھوٹا سا ٹرمینل اور رن وے ہوتا تھا، اور وہ پکا نہیں بلکہ ریت کو کمپریس کر کے بنایا گیا تھا۔ اس رن وے پر صرف چھوٹے ڈوگلس DC-3 جیسے ایئر کرافٹ ہی لینڈ کر پاتے تھے۔ 1965 میں پراپر رن وے میٹل بنانے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر پہلا لینڈ کرنے والا جیٹ ایئر کرافٹ مڈل ایسٹ ایئر لائن کا کومیٹ تھا۔ ہر گزرتے سال دبئی کے رولر ایئرپورٹ میں نئی اور لیٹسٹ فیسلٹی لانچ کروانے لگے۔ 1969 میں یہاں 9 ایئر لائن کام کر رہی تھی جو 20 ڈیسٹینیشن آفر کرتی تھی، اور 1980 میں دبئی ایک انٹرنیشنل سٹاپ اوور بن کر ابھرنے لگا، جہاں انڈین ایئر لائن، کیتھی پیسیفک، سنگاپور ایئر لائن اور ملیشین ایئر لائن جیسے نام ریفیلنگ کروانے کے لیے رکتے تھے۔ دبئی سے پہلے اس ریجن میں یہ تمام فلائٹس پاکستان کے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ریفیلنگ کے لیے رکتی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے دبئی نے کراچی ایئرپورٹ کی ساری ٹریفک اپنی طرف اٹریکٹ کر لی۔ 1980 میں دبئی کے شیخ محمد راشد المختوم، جو اس وقت دبئی کے ڈیفنس منسٹر تھے، ان کو گلف ایئر نے آفر دی کہ وہ صرف یہ اناؤنس کر دیں کہ گلف ایئر دبئی کی آفیشیل ایئر لائن ہے۔ اس سے گلف ایئر کو انٹرنیشنل فلائٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے دبئی کو بھی کافی فائدہ ہوگا، اور بدلے میں دبئی کو گلف ایئر کی 50% سٹیکس بھی مل جائیں گے۔ پر شیخ محمد نے اس ڈیل سے انکار کر دیا، لہٰذا گلف ایئر نے دبئی کے شیخ محمد کی منع کرنے کے بعد دبئی جانے والی تمام فلائٹس کو بند کر دیا۔ گلف ایئر کا یہ فیصلہ دبئی کے انٹرنیشنل سٹاپ اوور کو خاصا نقصان پہنچانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ محمد بن راشد نے اپنی خود کی ایئر لائن ایمریٹس لانچ کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس ارادے کو حقیقت میں بدلنے کا مطلب تھا پہلے سے اسٹیبلشڈ ایئر لائن سے ٹکر لینا، جس میں گلف ایئر، برٹش ایئر ویز، سنگاپور ایئر لائن اور لفتھانسا وہ بڑے بڑے نام شامل تھے جس کے خلاف ایمریٹس کو آپریٹ کرنا تھا۔ اب یہ کام جتنا سننے میں آسان لگ رہا ہے، حقیقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا۔ اس وقت ایک بوئنگ 737 کی پرائس $25 ملین تھی۔ اس کے علاوہ پائلٹ، کرو اور انجینئرز بھی ٹرین کرنا تھے۔ اس میں الگ سے خرچہ لگ رہا تھا، یعنی کل ملا کر دبئی کو ایک نئی ایئر لائن پر 6 سے 7 کروڑ ڈالر خرچ کرنا پڑ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ ایئر لائن چلے یا نہیں۔ یہاں پر دبئی کے شیخ نے سمارٹلی کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737 لیز پہ دے دیے۔ ان جہازوں پہ ایمریٹس کی برانڈنگ کی گئی، جبکہ پائلٹ، کرو اور انجینئر سب کچھ PIA کا تھا۔
ان پلینز کو چلایا تو ایمریٹس کے نام پر جاتا تھا، لیکن مینجمنٹ ساری PIA کی تھی اور کام کے بدلے میں دبئی کے شیخ نے PIA کو $1 کروڑ ادا کیے، یعنی جو کام $7 کروڑ میں ہونا تھا وہ اب $1 کروڑ میں ہو گیا۔ ایمریٹس کی پہلی فلائٹ 25 اکتوبر 1985 کو دبئی سے کراچی تک گئی۔ اس کے بعد ممبئی، دہلی، کولمبو، عمان اور قاہرہ جیسی ڈیسٹینیشن بھی شامل کی گئی۔ ایمریٹس کے پہلے ہی سال میں 2,60,000 پیسنجر نے سفر کیا اور اسی ایک سال کے دوران $1 کروڑ کی انویسٹمنٹ باہر نکل آئی۔ 1987 میں جب ایمریٹس نے خود کے ایئرپلینز خرید لیے تو PIA کو ان کے ایئرپلینز واپس کر دیے۔ 1990 کی شروعات میں گلف وار کے دوران جہاں باقی تمام ایئر لائن نے مڈل ایسٹ کے آپریشنز بند کر دیے تھے، وہیں ایمریٹس یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ یہی وہ موقع تھا جب ایمریٹس نے گلف وار کے دوران بھی اپنے آپریشنز جاری رکھے۔ یہ چانس ایمریٹس کو ترقی کی نئی اونچائیوں تک لے گیا۔ دبئی کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی بھی ایمریٹس کو نیکسٹ لیول تک لے گئی، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دبئی کی پاپولیرٹی کے پیچھے بھی ایمریٹس کا ہاتھ ہے۔ ایمریٹس کی سکسس کے پیچھے ان کی لاجواب سروس اور مارکیٹنگ ہے۔ ایمریٹس کے پاس اس ٹائم 190 A380 اور 148 بوئنگ 777 ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ایئر لائن کہلائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو اپنی ہسٹری میں کبھی بھی گھاٹے میں نہیں گئی۔ یہ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ کسی اور کو نہیں بلکہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد ال مختوم کو ہی جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔